اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک اور آیت میں فرمایا یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ، یعنی نہ ہی کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرو جیسا کہ زنا، اور نہ چھوٹا گناہ اور کہ نہ غیر محرم کو چھونا، بڑا گناہ غیر محرم کو چھونا دیکھنا وغیرہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص زنا کرتا ہے اسے اسام میں ڈالا جائے گا. اسام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے. جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے. دنیا میں جو زنا کرتا ہے تو دنیا میں جو 3 چیزیں ہیں وہ مصیبتیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. آخرت میں خدا کی ناراضگی سخت پرس اس سے سخت پوچھ ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جائے گا. روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا. وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے. اس میں بھی زنا کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا جو زنا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے. یعنی کہ جب بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، پھر واپس جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر واپس اس پہ وہ واپس آ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوتی اس سے محروم رہیں گے. لوتی وہ ہے جو بچوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لوتی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ لوگ تھے جو اس طرح کرتے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا امرد اس کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو تو اس کو کہتے ہیں امرد، ٹھیک ہے، آتا ہوا نظر آیا۔ آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ آج لوگ جو ہیں بے حیائی اور فحشائی کو پھیلانے کے سلسلے میں اسی طرح جو رنگ کے گورے اور اچھے خوبصورت خوبرو لڑکے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں اور اس سے بے حیائی اور فحشائی وہ اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لڑکوں سے تو گفتگو کرنا بھی حرام ہے۔ تو کیونکہ یہ غلط چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ غلط اس سے برائی جنم لیتی ہے۔ جب خوبرو اور خوبصورت لڑکا تمہارے پاس بیٹھا ہوگا تو ایٹومیٹکلی شیطان تم پر حملہ کرے گا اور غلط طرف وہ تمہیں لے کے جائے گا۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ جو شادی شدہ عورت نہیں ہوتی اس سے جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح اس نے وہ شادی شدہ عورتوں سے 70 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ تو یاد رکھیں کہ آج تو انٹرنیٹ کا دور بھی ہے، ہر بندے کے پاس، ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس موبائل ہے، تو بے حیائی اور فحشائی میں دن رات گزر بسر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، اس کا حساب وہ لے گا۔ یہ ہمارے پاس جوانی کی شکل میں ہو، بڑھاپے کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہمارے پاس یہ زندگی کی سانسیں ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ زندگی کہاں صرف کی، کن کاموں میں صرف کی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم جب اب یہ مثال لے لیں کہ سردی پڑتی ہے نا، تو ہم کمبل اور اس کے بعد کوٹیاں وغیرہ، سویٹر وغیرہ اور ان چیزوں کو کیوں اپنے جسم پہ رکھتے ہیں؟ تاکہ ہماری سردی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آخرت میں جو ہر چیز کو بندے کو جو اس کے جو تکلیف کا وقت ہوگا، اس وقت جو بچانے والی چیزیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ تو وہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ برائی پر قادر ہو پھر اس کے بعد وہ برائی جو ہے وہ نہ کرے، تو پھر تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں آتی ہیں، بڑا فضل آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا جو بندہ برائی میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بندہ گناہ گار ہے، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں جو اللہ نے شریعت دی ہے، قرآن دیا ہے اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہمارے پاس موجود ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ نہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یورپ کیا کر رہا ہے، نہ دیکھنا ہے کہ فلاں ملک میں یہ قانون ہے، فلاں ملک میں یہ قانون ہے۔ ہمارے لیے جینے اور مرنے کا قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
ہماری زندگی کا گزارنے کا جو قانون ہے نا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ